امریکی سینٹ کے اندر سے جو ہے وہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم یہ جنگ ہار چکے ہیں اور ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ایران کی جانب سے اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جہاں جہاں امریکی فوجی ہیں یا تہران کے اندر ایران کے اندر اس کو ختم کیا جاتا ہے یا اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کو $30,000 کے انعام سے نوازا جائے گا۔ اگر یہ کارروائی کسی خاتون کی جانب سے کی گئی تو انعام دگنا ہو جائے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں غلام رسول بھٹی۔ ناظرین کرام، ایران امریکہ کشیدگی کے حوالے سے اہم تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت ایران کا پلڑا بھاری ہے اور امریکہ جو سپر پاور خود کو کہتا ہے اس کی سپر پاور جو ہے وہ داؤ کے اوپر لگی اور امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں کہ جناب اب جو ہے وہ جنگ بند کر دیں، ہم یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں سامنے آنے لگی ہیں، تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور امریکی سینٹ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ جناب ہمارے فوجی اس قابل نہیں رہے کہ ہم جو ہے وہ جنگ جیت سکیں۔ اب ناظرین کرام جو کہتے تھے کہ ایران ختم ہو گیا ہے، ایران کھوکھلا ہو گیا، ایران کے پلے کچھ نہیں رہا، ایران کا سب کچھ تباہ کر دیا، تو ایران کی جانب سے اگر ایران اتنا ہی کھوکھلا ہوتا، ایران اتنا ہی تباہ ہو چکا ہوتا تو ایران کی جانب سے اتنا بڑا اعلان نہ کیا جاتا۔ ایران کی جانب سے اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے مطلب جہاں جہاں امریکی فوجی ہیں یا تہران کے اندر ایران کے اندر جو امریکی فوجی ہیں، اگر ان کو کوئی کسی فوجی کو امریکی فوجی کو ختم کیا جاتا ہے یا اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، پکڑ کر کے تہران یا ایران کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس کو $30,000 کے انعام سے نوازا جائے گا۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے اور آپ کو پتہ ہے $30,000 کا مطلب ہے کوئی 84 لاکھ روپے بنتے ہیں اور یہ کوئی چھوٹا اعلان نہیں۔ اور اگر آپ اندازہ کریں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اس وقت جو ہے وہ پاور کے اندر ہے، مطلب ایران اتنا کھوکھلا نہیں ہوا کہ ایک سر کی قیمت جو ہے وہ ایران $30,000 جو ہے وہ دے سکتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس ابھی کتنا بیک اپ ہے۔ ناظرین کرام، اس کے اوپر ایرانی فوج کے سربراہ امیر حاتمی نے کہا ہے کہ اگر یہ کارروائی کسی خاتون کی جانب سے کی گئی تو انعام دگنا ہو جائے گا، یعنی کہ اگر کسی خاتون کی جانب سے کسی فوجی کو پکڑا جاتا ہے یا ختم کیا جاتا ہے تو یہ انعام کی رقم جو ہے وہ دگنی ہو جائے گی اور اس کو $60,000 تک کا انعام جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اب یہ دی نیوز انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق امیر حاتمی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کی درخواستوں کے بعد یہ منصوبہ تیار کیا گیا ہے، یعنی کہ اس حوالے سے درخواستیں دی گئی جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ اور اس حوالے سے ایران کا کہنا ہے کہ امریکی فوجیوں کو گرفتار یا ہلاک کر کے ایرانی حکام کے حوالے کرنے والے شخص کو $30,000 یا 5 ارب ایرانی تومان یعنی کہ ایرانی ریال جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔ ایرانی آرمی چیف نے امریکہ سے ایک بار پھر مشرق وسطیٰ سے نکلنے کا مطالبہ کر دیا۔ امیر حاتمی نے کہا ہے کہ امریکی فوج کو خلیج فارس، خلیج عمان یا آبن ہرمز میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا جو تنازع ہے وہ آبن ہرمز کے اوپر ہے، اسی کے اوپر جو ہے وہ پھڑا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب کسی صورت جو ہے یہاں پہ امریکہ کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جو ایران ہے اس میں امریکی زمینی فوج کی کسی باقاعدہ تعیناتی کی اطلاع نہیں ہے، تاہم اپریل میں ایک امریکی طیارہ گرنے کے بعد امدادی کارروائی کے لیے امریکی اہلکار ایران میں داخل ہوئے تھے۔ اب دوسری جانب آپ نے کچھ چیزیں دیکھنی ہیں کہ ایرانی پارلیمنٹ کی جو قومی سلامتی ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایران کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے اس جنگ کے اندر، تو ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے چیئرمین ابراہیم عزیزی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آبن ہرمز کے حوالے سے دھمکیاں دینے کی بجائے اپنی حفاظت اور سلامتی پر توجہ دینے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی حفاظت اور سلامتی پر توجہ دیں بجائے اس کے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ آبن ہرمز کے حوالے سے دھمکیاں دیتے ہیں، ورنہ آپ کی خیر نہیں ہے۔ اور ایرانی عہدیدار نے بیان میں امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آبن ہرمز کے بارے میں بار بار بیانات دینے کی بجائے اپنی ذاتی سلامتی یقینی بنانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایران اس سے قبل بھی واضح کر چکا ہے کہ آبن ہرمز سے متعلق کسی بھی اقدام کو وہ اپنی قومی مفادات اور خود مختاری کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ ایرانی حکام کی جانب سے مسلسل یہ موقف سامنے آ رہا ہے، تہران کسی بھی بیرونی دباؤ یا دھمکی کے سامنے اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرے گا، یعنی کہ ایران ڈٹا ہوا ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اب ایک اور بھی خبر آئی ہے، یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایران کا پلڑا بھاری ہے، اب یہ ایک اور خبر آئی، آپ کو پتہ ہے 60 دن کا جو معاہدہ ہوا تھا کہ 60 دن کے اندر اندر اسلام آباد کے اندر کہ 60 دن کے اندر اندر ہم نے جو ہے وہ حتمی معاہدے کے اندر پہنچنا ہے، تو اب رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ ان 60 دن کے اندر، اور یہ امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان 60 روز کے اندر جو ایران ہے وہ مزید انہوں نے اپنی جنگی تیاری جو ہے وہ مضبوط کر لی ہے۔ اور امریکی اخبار نے مزید لکھا کہ ایران نے میزائل اڈوں تک رسائی بھی اسرائیلی حکام کی توقعات سے زیادہ تیزی سے بحال کی ہے، یعنی کہ وہ جو میزائل اڈے تھے اور باقی جو جگہیں تھیں وہاں کے اوپر وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے ریکور کی ہیں۔
انہوں نے جو ڈیمیج ہوا تھا اس کو ریکور کر لیا بہت حد تک. تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اب بھی خطے میں امریکی مفادات اور توانائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی صلاحیت ایران کے پاس موجود ہے, اور یہ امریکی اخبار یہ دعویٰ کر رہا ہے. تو ناظرین کرام, جیسا میں نے کہا تھا کہ اب سینٹ کے اندر سے, امریکی سینٹ کے اندر سے جو ہیں وہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم یہ جنگ ہار چکے ہیں اور ہم اس قابل نہیں ہیں, ہمارے فوجی اب اس قابل نہیں ہیں, ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہا جنگ کے حوالے سے. تو یہ امریکی سینیٹر ہیں کرس وان ہالن نے یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ایران کے خلاف جاری جنگ ختم کرنے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے. اور کرس وان ہالن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا ہے, امریکی فوجیوں اور ان کے خاندانوں کی ضروریات اور مشکلات کو نظر انداز کرنا افسوسناک ہے. اب یہ امریکہ جیسے ملک کا سینیٹر یہ بات کر رہا ہے کہ جناب وہ ان کی مشکلات دیکھیں, یعنی کہ جیسے غریب ملک کا کوئی سینیٹر جو ہے وہ بات کر رہا ہو کہ ان کی مشکلات بڑھی ہوئی ہیں, ان کی فیملیز کا برا حال ہے, اور آپ ان کی فیملیز کے اوپر توجہ دیں بجائے اس کے, اور ان اہلکاروں کو بھی, امریکی اہلکاروں کو بھی اپنی فیملی کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ موجودہ جنگ امریکہ کو مزید محفوظ نہیں بنا رہی. مزید سینیٹر نے یہ بھی کہا کہ امریکی بحریہ کے طیارہ بردار جہاز USS ابراہم لنکن پر تعینات اہلکاروں کی ذہنی صحت کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ خدشات سامنے آئے ہیں. اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے یہ بھی خبر آئی تھی, واشنگٹن پوسٹ نے یہ دعویٰ کیا تھا, جس میں وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت اور جو امریکی صدر ہیں ان کے درمیان ایک جو ہے وہ کہہ لیں کہ تلخی والا معاملہ سامنے آیا تھا, جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ گمراہ رکھا گیا تھا کہ ان کا اسلحہ جو ہے وہ کم پڑ گیا ہے. تو اس حوالے سے صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ برہمی کا اور تلخی کا اظہار کیا تھا وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کے ساتھ. اب یہ بھی خدشات سامنے آ رہے ہیں کہ جناب ان کے جو فوجی ہیں وہ اس قابل نہیں, ان کی ذہنی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ اتر سکیں. تو اب ناظرین کرام یہ معاملہ ہے, آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ایران کا پلڑا ہے وہ بھاری ہے, اور امریکہ اس وقت اس حوالے سے بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو ہے وہ امریکہ کی عزت رکھنے میں بہت زیادہ رول ہے. ہمارے وزیر اعظم اور جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں, اگر وہ نہ ہوتے تو جو امریکہ کی ساکھ ہے سپر پاور والی, وہ اس وقت کہہ لیں کہ پاش ہو چکی ہوتی. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں, اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.